السلام علیکم لسنرز، آج ہم ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پر دستک، جو کہ تحریر ہے فضل طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، ساتھ ہی کمنٹ بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 14۔ فون کریں گے تو پتہ چل جائے گا، نگین نے بھنا ہوا قیمہ اپنی پلیٹ میں نکالتے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ وہ کہاں کریں گے فون؟ دل ملا رہے ہوں گے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں ٹھہر گئی۔ بری بات ہے نگی، کیا تم لوگ گھر پر سے پروگرام بنا کر نہیں چلے تھے؟ سولہ نے تعریبی انداز میں کہا تو وہ صفائی پیش کرنے لگی۔ ایک آدھ دن رکنے سے کیا فرق پڑتا ہے امی؟ وہ تو انہوں نے یہاں آ کر بتایا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ میں نے گاڑی میں آتے اتنی دفعہ ان سے رہنے کی بات کر لی تھی، مگر انس نے منع کر دیا تھا، تو ایسی بات پر اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے ذرا بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا۔ مجبوراً صبا کو بات سنبھالنا پڑی۔ آپ نہیں جانتی امی، انس بھائی بڑے تسلط پسند ٹائپ کے بندے ہیں، اتنی آسانی سے تو وہ نگی کو یہاں چھوڑنے پر بالکل بھی راضی نہیں ہوتے، اس لیے تو مجھے اس کو روکنا پڑا۔ واقعی انہوں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، کہہ رہے تھے کہ چاہے روزانہ گھر چلی جایا کرو مگر واپسی پر میرے ساتھ آیا کرو۔ نگین نے اپنے تئیں بڑی مظلومیت سے ماں کی ہمدردی حاصل کرنی چاہی تھی، جبکہ وہ اسے اس کی کھلی بیوقوفی پر تعصب سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں کیا سمجھاؤں تمہیں بھی بنو، تم خود ہی اپنے دماغ کو اتنے اچھے طریقے سے استعمال کر لیتی ہو۔ اوف، وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نگین پریشانی کے مارے پراٹھا کھانا بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئے گی، جب شوہر چاہتا ہے کہ بیوی اس کی مرضی کے مطابق چلے تو بیوی کو بھی اس کی بات ماننا چاہیے۔ صبا ہی سے کچھ سبق سیکھ لو، کیا یہ نوفل سے ضد نہیں کر سکتی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں اسے میکے گئے ہوئے، مگر دیکھ لو میرے کہنے کے باوجود یہ نوفل کی مرضی کو اولویت دیتی ہے، تو کیا اب شوہروں کی مرضی پر لگ کے بیویاں اپنا میکا ہی چھوڑ دیں؟ اب تو نگین نے باقاعدہ خفا ہو کر پراٹھا پر گھسکا دیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، صرف شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھنے کی بات کر رہی ہوں۔ انس نے تمہیں یہاں آنے سے خدا نخواستہ کبھی روکا نہیں، صرف ٹھہرنے پر ہی اعتراض کیا ہے۔ مان لیتی اس کی بات تو وہ خوش ہو جاتا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے بیٹا، ہر پل جوابی توجہ ضروری ہوتی ہے، ورنہ آپس کے رشتے میں فرق آ جاتا ہے۔ امی آپ پریشان مت ہوں، انس بھائی خود سے منسلک تمام رشتوں بلکہ چیزوں کے لیے بہت جذباتی ہیں۔ انسان تو معاشرتی رشتوں میں بندھا ہوتا ہے، کسی ایک کا ہو کر کیسے رہ سکتا ہے؟ اب فطری طور پر نگی کا یہاں آنے اور ٹھہرنے کا دل ہوگا۔ روزانہ آنا اور شام تک چلے جانا تو زیادہ غیرت کا احساس دلاتا ہے، اس لیے میں نے اسے روک لیا تھا۔ مرد اس نزاکت کو کہاں سمجھتے ہیں؟ صبا انہیں کافی ہلکے پھلکے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آگے سے انہوں نے پلٹ کر اس سے جو سوال کیا، صبا کو اس کی توقع بالکل نہیں تھی۔ تو پھر تم نے یہ نزاکت نوفل کو کیوں نہیں سمجھائی؟ وہ تو اس قدر انڈرسٹینڈنگ اور کیئرنگ ہے، تمہارا بھی تو نکی کی طرح گھر جانے اور وہاں ٹھہرنے کو جی چاہتا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے بھرے پورے گھر کو چھوڑ کر آئی ہو، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے، پھر تم لوگ کیوں ادھر نہیں جاتے؟ لہجہ بھر کو تو وہ گڑبڑا کر رہ گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ صالح بیگم عام سانسوں سے ہٹ کر اس کی گہرائی تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ یوں ہی روزانہ ہی تقریباً فون پر بات ہو جاتی ہے سب سے، انس بھائی اور نکی سے تو بات ہو ہی جاتی ہے۔ چند روز پہلے ہی تو موہت بھائی اور زوہا مل کر گئے ہیں۔ اس کی زبردستی کی مسکراہٹ اور لبوں سے نکلنے والے الفاظ میں کوئی تال میل نہیں تھا۔ صالح بیگم کے شک کو اس کی گڑبڑاہٹ ہی نے یقین کے راستے پر ڈالا تھا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولی، جبکہ نگین اب اپنا معاملہ بھول کر صبا کے سر ہو گئی تھی۔ بہت غلط بات ہے صبا، میں بھی تو روزانہ ہی آتی ہوں، تمہارا گھر جانے کو کیوں دل نہیں کرتا؟ صبا کی آنکھوں میں بہت مستربانہ سی کیفیت اتر آئی تھی، جس کا ماخذ نہ جانتے ہوئے بھی صالح بیگم بے اختیار بات پلٹ گئی تھی۔ خیر اب یہ تو مت کہو، یہ سب نوفل کی بے جا مصروفیات کا قصور ہے، پہلے بزنس کی کپائی، پھر اب یہ ماڈلنگ کا بار بھی سر پر اٹھا دیا ہے۔ بیوی بیچاری بھلے سے ایک کونے میں پڑی رہے۔ ان کے لب و لہجے سے واقعی ناگواری جھلک رہی تھی، مگر صبا کو ان کی خفگی یا ناپسندیدگی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ خوش یا مطمئن تو وہ تب ہوتی جب صالح بیگم اصل حقیقت کا ادراک کر پاتی، مگر یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نوفل احمد کا اصل کیا ہے۔ ناشتے سے فراغت پاتے ہی نگین فون سے چپک گئی تھی۔ انس کے موبائل پر بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3، اس کے ہونٹوں پر دھیمی سے مسکراہٹ پھیلی تھی۔ انس کی جدائی میں بیتنے والی ایک رات نے اس پر بہت دلفریب سے راز افشاں کر دیے تھے۔ اس کے بغیر ایک پل بھی گزارنا بہت مشکل تھا۔ آدھی سے زیادہ رات نیند کے انتظار میں ہی کٹی تھی، کروٹیں بدلتے ہوئے۔ نیند آئی تو پھر ہر کروٹ پر آنکھ کھلی ضرور، چاہے پل بھر کو ہی کیوں۔ اب حکایت دل اس ستم گر کو بھی سنانا ضروری تھا، جس کی محبت کی جنوں خیزی اسے بھی
اپنے ساتھ سلگا رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی بے چینی سے محظوظ ہوتی انس کی آواز سننے کی منتظر تھی، مگر اگلے ہی پل ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ ہیں؟ اس نے فوراً فون کو گھورا، پھر ری ڈائل کا بٹن پش کر دیا۔ اس مرتبہ بھی 4 دفعہ بیل جانے کے بعد ہی لائن کاٹ دی گئی تھی۔ اف انس، بات تو کرے مجھ سے، وہ پریشانی سے بڑبڑاتے ہوئے پھر سے انہیں کال ملانے لگی تھی۔ یقیناً وہ فون نمبر پہچان کر لائن کاٹ رہا تھا اور نگین کو یہ بے رخی اپنی سزا محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو رات کی بے خوابی اور انس کی دوری، اوپر سے اب انس کا بیگانہ رویہ۔ وہ اب پچھتا رہی تھی۔ انس کا اسے خود سے ایک رات بھی جدا کرنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تھا۔ اب اس کا موبائل کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا، شاید اس نے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ نگین کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ انس کی اتنی خفگی تو اس کے خیال میں بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً میر ہاؤس کا نمبر ملایا تو دوسری طرف زوہا ملی۔ اس کے تبصار پر بولی، وہ تو ابھی نکلے ہیں اسلام آباد جانے کے لیے۔ ابھی میں ان کا موبائل ٹرائی کر رہی تھی مگر بات نہیں ہو پائی۔ اوہ، وہ تو آپ جنابہ کی کالز تھیں۔ ابھی کھڑے کھڑے 8 مرتبہ انہوں نے لائن کاٹی تھی، پھر موبائل ہی آف کر دیا۔ خیریت تو ہے نا؟ زوہا نے بے ساختہ ہی کہا تو وہ روحان سی ہونے لگی۔ خیریت کہاں ہے؟ ایک رات کیا میکے میں رہ لی، ان کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ بات تک نہیں کر رہے مجھ سے۔ زوہا کو ہنسی آ گئی۔ پتہ تو ہے تمہیں، ہر وقت شہنشاہ جذبات بنے رہتے ہیں، لہٰذا تمہیں اپنی ضد کی بجائے جذبات کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ حد ہو گئی۔ خیر، ویسے واپسی کب تک ہے موصوف کی؟ وہ حد درجہ مضطرب تھی۔ کل شام تک واپس آ جائیں گے، مگر اب تم واپسی کی دوڑ مت لگا دینا، خواہ سر پر چڑھ جائیں گے۔ یوں ہی شوہروں کو کھینچ کر رکھنا چاہیے، یہ تو چاہیں گے کہ سانس بھی ان کی مرضی سے لیا جائے۔ زوہا نے اسے تنبیہ کی تھی۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ انداز میں کہتے اس نے پوچھ لیا تھا۔ یوں ہی 1-2 بار کے بعد فون رکھ دیا تو بے چینی پہلے سے سوا تھی۔ کیا ہو گیا؟ کچن سے فراغت پا کر صبا لاؤنج میں آئی تو اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھنے لگی، سزا مل رہی ہے رات رکنے کی؟ اس نے منہ بسور کر کہا تو بے ساختہ مسکراہٹ نے صبا کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ بات ہوئی انس بھائی سے؟ کہاں ہوئی، ہر بار لائن ہی کاٹ دی انہوں نے۔ شاید مجھے ان کی اجازت کے بغیر نہیں رکنا چاہیے تھا، وہ متفکرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ صبا ریلیکس ہونے کے لیے صوفے پر ڈس گئی تھی۔ اتنا پتی ورتا بننے کی ضرورت نہیں، یہ چھوٹی موٹی جدائیاں محبت کو اور بڑھا دیتی ہیں، اس سے تو قدر معلوم ہوتی ہے۔ وہ آ بھر کر بولی، صحیح کہہ رہی ہو، مجھے تو ایک رات میں ہی قدر معلوم ہو گئی ہے۔ یعنی عمل الٹا پڑ گیا ہے؟ صبا بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ تو جب انس واپس آئیں گے تو تبھی پتہ چلے گا۔ سب خفا ہے مجھ سے۔ وہ بے چین سی تھی۔ یہ سب دکھاوا ہے، آئندہ کے لیے وارننگ دے رہے ہیں اور بس، کم از کم تم تو مت ڈرو، شیر ہوں گے۔ صبا نے اسے تسلی دی، مگر وہ شاید خود بھی اس پہلی جدائی سے بوکھلا گئی تھی۔ فوراً بولی، ڈر نہیں رہی، بس یہاں دل نہیں لگ رہا، صبح واپس چلی جاؤں گی، یوں بھی کل شام تک تو وہ آ ہی رہے ہیں۔ صبا کی محظوظ کن ہنسی نے اسے مزید خجل کیا تھا۔ چڑھ کر بولی، مان لیا کہ انس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور نہ ہی وہ میرے بغیر، مگر تم دونوں تو ایک جان دو جسم بنے ہوئے ہو، ایک دن تو دور ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں۔ یہ میری نہیں تمہارے بھائی کی محبت ہے۔ اس نے ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے مختصراً کہا تو وہ بھی اتنی جلدی سے بولی، اور ان کی محبت کا کوئی انت نہیں۔ محبت مت کہو نگین، نفرت، بیزاری، دھوکہ، فریب، ان کا تو ہر جذبہ لامتناہی ہے۔ اور وہ دوسرے سوچ رہی۔ رات کے کھانے پر نوفل موجود نہیں تھا۔ ایک تو میں نوفل کی طرف سے بہت پریشان رہتی ہوں، اکیلا پتہ نہیں کتنی مشقت کے ساتھ اتنا بڑا بزنس سنبھالے ہوئے ہے، اوپر سے بے وقت کی میٹنگ۔ صالح بیگم واقعی سخت متفکر تھی۔ میٹنگ نہیں ہے امی، بزنس ڈنر پر انوائٹڈ ہیں۔ نگین نے ان کی فکر کم کرنا چاہی۔ کچھ بھی ہو، جو اطمینان اور خوشی گھر میں گھر والوں کے ساتھ وقت گزار کر ملتی ہے، وہ بزنس ڈنر اور پارٹی میں تو نہیں مل سکتی نا۔ اکلوتے ہونے کا یہی تو نقصان ہوتا ہے، تمام ذمہ داریاں ایک ہی شخص کے کندھوں پر آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے پلیٹ میں چاول نکالتے صبا نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ آ بھر کر رہ گئی تھی، جبکہ صبا سوچ رہی تھی کہ آج نوفل احمد اور ظالیہ افریدی کے ڈنر کا کیا مینیو ہوگا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی تو کتاب پر سے نظر ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے چچا جان مسکرا دیے تھے۔ وہ ان کے سامنے ہی بستر پر بیٹھ گئی۔ ابو، آپ نے بلایا تھا مجھے؟ کوئی اعتراض؟ وہ اب بھی مسکرا رہے تھے۔ زوہا بھی مسکرا دی، اور بظاہر وہ جتنی بھی مطمئن کیوں نہ دکھائی دے رہی ہو، چچا جان کے اس طرح سونے سے پہلے کوئی بات کرنے کے لیے بلانے نے اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا کر دیے تھے۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بلکہ میں تو خود آپ سے شکایت کرنے والی تھی کہ اتنے دنوں آپ کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگے ہیں۔ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ سموتے ہوئے کہا۔ ان کی مصروفیت کی نشاندہی
میں وہ کتاب اوندھی رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ مصروفیت تو صرف بزنس کی ہے، ورنہ تو سارا ٹائم اپنے بچوں اور گھر کے لیے ہی ہے۔ اب تو انس بھائی بھی آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، پھر بھی انس کو اس لائن میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ تب تک تو یہ بار ہم دونوں بھائیوں کو ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ خیر تم بتاؤ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ بات کرتے کرتے انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا تو وہ جو غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی گڑبڑا کر بولی، میری؟ بھلا میری کیا مصروفیات ہونی ہیں؟ بس یوں ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ تمہاری امی بتا رہی تھی کہ آج کل تم کچن کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہی ہو۔ وہ دلچسپی سے پوچھ رہے تھے مگر جانے کیا بات تھی کہ زحا کو ان تمام باتوں کے پیچھے کوئی اور ہی بات دکھائی دے رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ محض تمہید باندھ رہے ہیں، بات کا روپ کچھ اور ہی تھا۔ مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ان کاموں میں، امی ہی کو شوق ہے مجھے کوکنگ میں ماسٹر کرنے کا، اس نے درپردہ شکایت کی۔ مگر اس بار انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کی حمایت میں کچھ بولنے کی بجائے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، بیٹیوں کو ایسے کاموں میں طاق ہونا چاہیے، ان کے کندھوں پر تو پورے گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے اور کچن تو گھرداری کی بنیادی تصور کیا جاتا ہے۔ اب تو میں سیکھ رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تو انہوں نے حوصلہ افزائی کرنے سے انداز میں سر ہلا دیا، پھر قدرے توقف کے بعد دوستانہ انداز میں بولے، ابھی کچھ دیر پہلے معید سے میری بات چیت ہو رہی تھی۔ انہوں نے رک کر زحا کی طرف دیکھا جو دم ساتے ان کے باقی جملے کی منتظر تھی، مگر انہوں نے اس کی توقع کے برخلاف کچھ اور ہی سوال جڑ دیا، تمہارا معید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے، تو اب امی نے یہ معاملہ ابو کے سپرد کر دیا ہے؟ کس بارے میں؟ اس کی نگاہ بے اختیار اب ان کے چہرے سے ہٹ کر ٹیبل لیمپ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگلے چند لمحوں میں گفتگو کس ٹریک پر چلنے والی تھی۔ معید کے بارے میں بحیثیت ایک انسان یا پھر کزن کے وہ بے حد سکون سے پوچھ رہے تھے اور زحا اندر ہی اندر اتنی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ سیکنڈ میں معید کی خامیاں گنوا سکتی تھی اگر سامنے ابو نہ بیٹھے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی، سر جھکا کر گود میں رکھے ہاتھوں کو گھونے لگی۔ بھابی جان نے مجھ سے اور زہرا سے بات کی تھی معید کے پروپوزل کے متعلق، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر پہلے دبے لفظوں میں تمہاری امی نے اور پھر ابھی کچھ دیر پہلے معید نے بھی صاف کہا کہ میں تمہاری رضامندی کے بغیر اس پروپوزل کو قبول نہ کروں، تو میں نے سوچا کہ خود ہی تم سے پوچھ لوں، بھلا معید پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ان کے لب و لہجے میں اس کے لیے بہت صاف جذبات تھے، فخر، مان، محبت اور اعتماد۔ زحا کے انکار کی ایک بھی راہ نہیں کھلی تھی، وہ مر کر بھی وہ تمام اعتراضات ابو کے سامنے نہیں رکھ سکتی تھی جن کو امی کے سامنے اٹھا چکی تھی۔ معید ماشاءاللہ سے بے حد ہونہار اور بہترین شخص ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اچھا کوئی اور پروپوزل ہو سکتا ہے۔ مجھے تم پر یہ بھی اعتماد ہے، یقیناً تم بھی میری حمایت کرو گی۔ ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے سب سے قیمتی تحفہ ایک بہترین زندگی ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے پورا یقین اور خوشی ہے کہ میں انشاءاللہ اس میں کامیاب رہوں گا۔ میری نظر میں تمہارے لیے معید سے بہترین اور کوئی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ منجمد سی بیٹھی تھی، بے حس و حرکت۔ معید حسن نے صحیح معنوں میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھلے پانیوں میں پھینک دیا تھا۔ لا کہنے کے باوجود وہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچا نہیں سکتی تھی، یعنی ہوشیاری دکھا رہا تھا۔ وہ ہونہار اور بہترین شخص اس کی رضامندی جانے کا احسان بھی اٹھا رہا تھا اور ساتھ ہی سارا معاملہ چچا جان کے سپرد کر کے اسے دست و پا بھی کر دیا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ قیامت تک چچا جان یا تائی جان کے سامنے معید کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس میں جھجکنے یا ہچکچانے کی کوئی بات نہیں زحا، اگر تمہیں کوئی بھی اعتراض ہے تو بتا دو۔ وہ نرمی سے پوچھ رہے تھے۔ اگر معید حسن کی بجائے کسی ایرے غیرے کا پروپوزل ہوتا تو وہ سوچے بغیر بڑے واضح لفظوں میں اپنی رائے دیتی، مگر یہاں وہ جانتی تھی کہ سب فقط ہاں کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ انکار کی صورت میں اٹھنے والے سوالوں کے طوفان کا سامنا تو مگر ان کا جواب دینا تو بے حد ہی مشکل، اوپر سے ابو اور تایا جان کو مطمئن کرنا معید کے معاملے میں یہ تو ناممکن ترین بات ہی تھی۔ تم خوش ہو اس فیصلے سے؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ بے بسی کے مارے اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکنے لگا۔ جی ابو، وہ چہرہ جھکائے بمشکل بولی تو ان کا ہاتھ اس کے سر پر آ ٹھہرا۔ جیتی رہو، یہ یقیناً تمہاری زندگی کا بہترین فیصلہ ہوگا۔ وہ بے حد خوش تھے۔ زحا تیزی سے اٹھ کر کمرے سے نکل آئی تھی، لمحوں میں بازی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی اور اس بات کا وہ جتنا بھی ماتم مناتی وہ کم تھا۔ اب بھی کمرے میں بند ہو کر اس نے رونے کا شغل جاری کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ ذہن میں الجھنیں بھی سر اٹھا رہی تھیں۔ اس کی بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معید حسن آخر چاہتا کیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب کی نظروں میں فرما بردار بننا چاہ رہا ہے یا پھر کچھ اور، مگر کیا؟ اور یہاں پر آ کر اس کی سوچ بھی جواب دے جاتی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ چپ چاپ معید حسن کے ارادوں کی بھیٹ نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ صبح اپنی طرف سے وہ بہت جلدی اٹھ کر بنا ناشتہ کیے معید کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔
मगर वो ऑफिस जा चुका था। चमचमाता कमरा, हर शय अपनी मखसूस जगह पर धरी थी। फिजा में परफ्यूम की दिलकश खुशबू चकरा रही थी, मगर ड्रेसिंग टेबल पर किसी किस्म की बेतरतीबी दिखाई नहीं दे रही थी। वह ऐसे ही मुतवाज़िन शख्सियत का मालिक था। उसकी ज़ात से किसी भी किस्म की बेतरतीबी मुंसलिक नहीं थी। वो तने हुए तासुरात लिए उसकी राइटिंग टेबल की तरफ आई थी। एक तरफ 2-3 फाइल्स रखी हुई थी। बिला इरादा ही उसने राइटिंग पैड उठा लिया तो पहले ही सफ़े पर उसकी नज़र फैलती चली गई। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी 2 ज़िंदगियाँ होती, एक मैं तुम्हें दे देता और दूसरी तुम्हारे लिए दे देता। उसने अजीब सी सनसनी महसूस करते हुए तेजी से सफ़ा उल्टा था। पढ़ते पढ़ते वो जैसे ज़ब्त खो बैठी थी। एक झटके से दोनों सफ़े पैड से अलग करके पैड को दूर फेंका और सफ़ात के पुर्जे पुर्जे करके टेबल पर बिखेर दिए। उधर जनाब पता नहीं किसके इश्क में बेहाल हैं और घर वालों को भी बेहतरीन और परफेक्ट इमेज दिखा रहे हैं, जैसे मोहित हसन से शादी करना मेरे लिए ऐन सवाब है। मोहित हसन ना हुआ, लॉटरी हो गया जिसकी जी भरकर कदर की जाए। सारी उम्र मुझ पर खुशकिस्मत होने का लेबल लगा रहेगा। उसे जी भरकर गुस्सा आ रहा था, मोहित हसन की कमीनगी पर और अपनी बेबसी पर भी। बस एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर मोहित हसन कहीं और इन्वॉल्व था तो किस मजबूरी ने उसे बांध रखा था। मैं अपना इमेज बरकरार रखने के लिए तो ये फैसला कतई नहीं कर रहा था। इस बात का ज़ोहा को पक्का यकीन हो गया था कि असल बात कुछ और ही है। लेकिन अगर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी दांव पर लगी तो मैं तुम्हें भी हंसता बसता नहीं छोड़ूंगी। तनफ्फुर से सोचते उसने राइटिंग टेबल के कॉर्नर पर पड़ी मोहित की फ्रेमशुदा तस्वीर को अंगेष्टे चादर से धकेल कर औंधा कर दिया था। अगर मेरे साथ कोई बाजी खेलोगे तो शिकस्त ही को अपना नसीब पाओगे मोहित हसन, कि मैंने तो अपनी कश्तियाँ जलाकर इस बहरे बेकरार में कदम रखे हैं, मगर तुम्हारे पास तो निभाने और मान रखने को बहुत से रिश्ते हैं। आसानी से तो अपना खेल नहीं खेल पाओगे। आज सुबह ही से एक अजीब सी कैफियत में घिरी हुई थी। तब से जब नोबेल ने उसकी कलाई को अपनी मजबूत हथेली की गिरफ्त में जकड़कर उसे खुद से करीब बिठाए रखा था, उसने अपनी दाहिनी कलाई को बाएं हाथ से हौले से सहलाया। अनदेखी सुर्खी से जैसे तपिश फूटी पड़ रही थी, या फिर तब से जब वो उसके चेहरे पर नजर जमाए बैठा था। उसे लगा वो मोम बनकर पिघलने को है। नोबेल के हाथ का सरसराता लम्ब कलाई पर से होता उसकी हथेली पर आकर ठहर गया था और दिल की तारों को मधुरता से छेड़ता उसका नरम लहजा। वो घबराकर सीधी हो बैठी। दर हकीकत अपनी ये कैफियत खुद उसके लिए भी बहुत नामानूस और अजनबी सी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह के इन चंद लम्हों में ऐसा क्या था जब उसे बार बार नी लम्हात में ले जाता था। नौफल अहमद निगाहों का अंदाज, उनसे झलकती एक नामानूसी कैफियत, उसका बिला इरादा लफ्ज़, कम तवज्जो नज़र, मगर सबा को ही नहीं, वो सबको क्यों वो सबको मगर सबा को पता नहीं क्यों वो सब कुछ याद करके रोना आ रहा था। किस कदर जुल्लत आमेज लगता है ये सोचना, सबा मीर के तुम सबा मीर मोहब्बत करने लगी हो उस शख्स से कि जो तुम पर इल्तिफात की एक नज़र भी डालना पसंद नहीं करता। उसे लगा सारी दुनिया समेट कर नौफल अहमद का लम्स बन गई हो। उसका चेहरा, उसकी तवज्जो, उसकी और सबा मीर लहजा ब लहजा पिघलती जा रही थी। उसने घुटनों में सर दे दिया। या खुदा, क्या मेरे नसीब में इस बेहमैर शख्स से मोहब्बत करना लिखा था। सोफे में दसी रात के इस तन्हा पल में वो सोचों के घेरे में घिरी थी। सामने टीवी पर इंग्लिश मूवी चल रही थी, मगर उसकी ज़रा बराबर भी तवज्जो नहीं थी। सौलह बेगम तो 9 बजे ही सोने के लिए लेट गई थी, जबकि नगीन अभी उसके पास से उठी थी। तभी तन्हाई पाते ही जहन ने इन अनजान सातों को टटोलना और उनका तजिया करना शुरू कर दिया था, जो उसे अजीब सी कैफियत में घेरे हुए थी। और दिल ने पहली बार जो नाम दिया उसने सबा को शिद्दत कर दिया था, मोहब्बत, और वो भी नौफल अहमद जैसे संगदिल और बेमेहर शख्स से, जो खुद तो शायद इस कैफियत के हिजों से भी नाआशना था, जिसने रिश्तों की आड़ में सौदेबाजी की थी। मगर यही तो कानून फितरत समझ में आता है। निकाह के दो बोल ही दो फरीकैन के माबैन मोहब्बत जैसा अटूट जज्बा पैदा कर देते हैं। दुनियावी रिश्तों में ये वाहिद रिश्ता है जिसमें मुकाबिल की बेतबारी सर्द महरी दिल से इस मोहब्बत को ख़त्म करने की बजाय और बढ़ा देती है। महबूब की बेरुखी पल पल बुलाती है। उसकी एक निगाह इल्तिफात के लिए 100 जतन किए जाते हैं, फिर भी ये प्यार और मोहब्बत कम नहीं होता। उनकी सोचों में उलझती वो जाने कब वहीं सोफे में धंसती नींद की वादियों में उतर गई थी। चौकीदार के गेट खोलने पर वो गाड़ी अंदर ले आया था। कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे की बेल बजाने के लिए उसने हस्बे आदत नॉब घुमाई तो दरवाज़ा खुल गया था। उसकी पेशानी पर शिकने फैल गई थी। आज से पहले कभी ऐसी बेहतियाती नहीं बरती थी, मगर आकर
अंदर आकर उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लाउंज में आकर वो बेसाख्ता ठिठका था। सामने ही सोफे पर वो मुजस्सम हुस्न ख्वाबेदा था, ज़माने से बेपरवाह सादगी और हुस्न का हसीन इम्तिज़ाज। सूट के सोफे पर फेंकता, टाई की नॉट ढीली करता। वो सामने वो क्या सामने बैठा, नज़रों का भर हुई थी। शब तन्हाई थी या फिर वही अभी तक उसके दिल में रोज़े अव्वल वाले मकाम पर बराजमान थी। नौफल अहमद खुद को उस वक्त पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। नज़रें उसके चेहरे से हटने से इनकारी थीं। अभी सुबह ही की तो बात थी। सरापाई दिलनवाज और दिलरुबा सा सरापा उसके कितने करीब था, 10 बरस में था, बस एक हाथ की दूरी ही थी। इस पल भर के लम्हे ने नौफल अहमद को आज सारे दिन में कितनी बार बेरब्त किया था। देहान बार बार अपने ख्यालात में उलझ रहा था। जहन पर बदगुमानी की तह बहुत दबीज थी, मगर इंसान ही था, फरिश्ता नहीं। और यूं भी जैसे पूरी तरह सोचा हो, शिद्दत से चाहा हो। उसकी जानिब तो दिल बार बार पलटता है। उसकी आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई थी। खुद को हमेशा ही से बहुत मजबूत और नाकाबिले तस्खीर गिरदानता आया था। फिर एक रोज़ अब्बा मीर अपनी कशिश से इन सारी मजबूत दीवारों को तोड़ते हुए उसकी ज़ात तक आ पहुंची थी, और अब खुद उससे बेपरवाह और उसकी सारी परवाह समेट रही थी। इस पल नौफल अहमद की आंखों से कैसे जज्बों की चाएं फूट रही थीं कि वो कस मजाक कर और बैठी थी। एन सामने बैठे नौफल अहमद को खुद को समेटने का भी वक्त नहीं मिला था। सोफे पर नीम दराज दसा हुआ वो खुद भी बेपरवाह पूरी तरह से उसकी ज़ात में गुम था। सबा के हवास ने उसे झंझोड़ कर हवास की दुनिया में ला पड़ता था। गड़बड़ा कर वो सीधी हुई, दुपट्टा खींच कर अपने ऊपर दुरुस्त किया। इसी स्नाम में वो भी उठ खड़ा हुआ। वो दिल ही दिल में अपनी मदहोशी पर खजल होती, चप्पलों में पाँव फंसाती उठी और टीवी ऑफ करने लगी। पलटकर नौफल के पास से गुजरते उसके दिल में ऊंची ऊंची लहरें सी मौजन थीं, और अभी वो इस कैफियत को समझ नहीं पाई थी कि अगले ही पल उसे अपना हाथ नौफल की मजबूत गिरफ्त में महसूस हुआ था। वो बेसाख्ता पलटी तो बिला इरादा ही दोनों के माबैन मौजूद फासला भी सिमट गया था। उसने हवास बाख्ता होकर नौफल को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी कैफियत सुलग रही थी, संदल की तरह दहक कर और भी मजबूर हो गई थी। यूं लगा जैसे सारी जान नौफल के हाथ में दबे हाथ में उतर आई हो। शगुफ्ती लबों की लर्जिश, घनी स्याह पलकों का बोझलपन और दहक उठने वाली रंगत। खुद को संभालने की तगोदो में बौखला तो वो भी गया था, मगर उसकी अना, उसकी ये बेजा अना ही तो थी जो उसे सबा के सामने झुकने नहीं दे रही थी। उसके सहारे पर खड़ा होता वो लम्हों में अपने ठंडे ठार रूप में लौट आया था। किस दुनिया में पहुंची हुई हैं आप? दाखिली दरवाज़ा बंद नहीं था। जिस तरह मैं अंदर आ गया, कोई भी आ सकता है। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। वो जो अपनी अतल पतल होती सांसों में उलझी खड़ी थी, बेहद तहय्युर से उसे देखने लगी थी। समझती थी कि पत्थर पिघल कर पानी हो रहा है। अभी चंद साल पहले ही तो उसने उसकी बेज़ाख्तगी महसूस की थी, अना के ज़िद और हठीलेपन के। उसकी आंखों में मुंजमद सर्द मेहरी की बर्फ को पिघलता देखा था, मगर अगले ही पल वो फिर से खुद में सिमट गया था। चेहरे की नरमी और आंखों से झलकती मेहरबान सी चमक उसके लबो लहजे की सर्द मेहरी के पीछे छुप गई थी। सबा की आंखों में उतरे तहय्युर पर पहले बेयकीनी और फिर शदीद दुख का एहसास हावी हो गया था। कुछ कहने की शदीद ख्वाहिश को उसने लब भींच कर अंदर ही रोक लिया, और तेजी से उसके करीब से चिड़ियाँ तय करती ऊपर चली गई थी। वो बटियाँ बीचते वहीं अपना जद आजमा कर रह गया था। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि तुम लोगों ने अपने शौहरों को हवा क्यों बनाकर सर पर सवार रखा है। जरा सी नज़र टेढ़ी की नहीं और तुम लोगों की सांस खुश्क हुई नहीं। ज़ुहा मुसलसल उसका दिमाग खा रही थी। उसे नगीन का अगले ही रोज़ वापसी के लिए भागना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तो और क्या करूं? अनस मुझसे बात कर लेते तो मैं उन्हें समझा लेती। अब पता नहीं कितना गुस्सा था। एक मर्तबा भी मुझसे बात नहीं की। जब भी फ़ोन करती हूँ नंबर पहचान कर ही लाइन काट देते हैं। नगीन ने अपनी सवाई पेश की थी। वो एक मर्तबा तुमसे बात नहीं करते, तुम 10 मर्तबा मुड़ दिखाओ, फिर देखना कैसे सीधे होते हैं। सिर्फ तुम्हें ही उनसे मोहब्बत है क्या? वो ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई थी, मगर नगीन जैसे शौहर के इश्क में डूबी लड़की के लिए तो ये बात दिल दहलाने वाली बातें थीं। ज़ुहा जैसे हलाकू खान टाइप की लड़की इसके ख्यालात सुनकर ही उसे खफकान होने लगा था। उन्हें भी मुझसे मोहब्बत है, तभी तो खफा हैं। चाहते ही नहीं कि मैं उनसे दूर जाऊं। उसने अनस जैसे महबूब शौहर को इन इल्ज़ामात की फहरिस्त से आज़ाद कराना चाहा था, मगर ज़ुहा ने तंज़िया अंदाज में कहा, माइंड यू निगी बीबी, ये भी औरतों पर तशद्दुद का एक अंदाज है। उसे उसके मैके वालों से दूर रखने का बहाना, ज़हनी अजियत देने का बेहतरीन फार्मूला। मैं एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जैसे पहले के 26-27 वर्ष तो बेहोशी के आलम में गुजारे हैं उन्होंने। इस कदर तकरीब कराना गुफ्तगू ने नगीन को वाकई बौखला दिया था। दूसरा ये कि मासूम से मान को तकलीफ पहुंची थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि अनस को मुझसे मोहब्बत नहीं? तो क्या तुम्हें अपने मैके वालों से मोहब्बत नहीं? ज़ुहा ने पलट कर वार किया, फिर तौक़ुफ़ के बाद बोली,
محبت کرنے والے تو محبوب کی خوشی میں خوش رہتے ہیں، صرف اپنے لیے اپنی خوشی کے لیے سوچنا خود غرضی ہے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے ان کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ منع کر رہے تھے مجھے وہاں رکنے سے، میں نے بھی تو صرف اپنی خوشی کے لیے ہی سوچا نا۔ نگین نے بڑی معصومیت سے سارا الزام اپنے سر لے لیا تھا، تو وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی، پھر جلے کٹے انداز میں بولی، بہت اچھا ہوتا ہے پھر تم جیسی بیویوں کے ساتھ، جب شوہروں کی ناجائز اور ناجائز سہ کر انہیں سر چڑھا دیتی ہو، پھر دوسروں کے آگے روتی پھرتی ہو، ساری عمر ان کی باتیں مان کر بھی ان کی اکڑاہٹ اور روب میں دیکھنا پڑتا ہے۔ او گاڈ زحا، تم تو لگتا ہے اپنے بھائی کے نہیں کسی غیر کے متعلق گفتگو کر رہی ہو۔ انس ایسے نہیں ہے۔ نگین کو ہنسی آ گئی تھی۔ بھابی، اگر آپ آپی کی باتوں میں آئی نا تو پھر یقیناً آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ وردان، جو ان کے پیچھے صوفے پر نیند دراز منہ پر کوشن رکھ کے بظاہر سو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھتے بولا تو زحا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی لڑکیوں کی باتیں سنتے ہوئے؟ مجبوری ڈیئر آپی، اب کانوں کے ڈھکن تو ہوتے نہیں کہ بند کر کے بیٹھ جاتا۔ اس نے صفائی پیش کی تھی، پھر نگین سے کہنے لگا، آپی کی باتیں تو محض تخریب کاری ہیں بھابی۔ اگر انس بھائی آپ سے خفا ہیں تو ان کی خفگی دور کرنے کا بہت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے میرے پاس۔ وہ ہنستی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ تم لوگ بھی نا بس بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہے ہو۔ میرے میاں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے۔ اب کی بار زحا اور وردان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، پھر زحا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، بھابی صاحبہ کو ابھی اندازہ نہیں کہ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لیتے ہیں۔ دیکھ لیں گے تمہارے انس بھائی کو بھی۔ ڈرنے والے تو ہم بھی نہیں، نگین نے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا۔ رات کھانے سے ذرا پہلے جب وہ لوٹا تو اس نے سب کے بیچ نگین کو یوں نظر انداز کیا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو یا وہ وہاں موجود نہ ہو۔ زحا کی مسکراتی نظروں سے جذب ہو کر اس نے معید سے گفتگو کرتے انس کو متوجہ کرنا چاہا۔ انس آئے نا، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ تم جاؤ معید، میں تو آج کافی ہیوی لنچ لے چکا ہوں، وہ بھی بے وقت۔ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے معید سے کہہ رہا تھا، تو پھر چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس کے اٹھتے ہی نگین نے فی الفور ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ پھیلائی تھی، مگر وہ اس پر نگاہیں غلط لیے بغیر کوٹ بازو پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ زوئی، کھانے کے بعد ایک کپ چائے میرے کمرے میں دے جانا۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے اس نے آواز لگائی تھی۔ بہت اچھا۔ زحا نے اپنی ہنسی روکتے گنگ کھڑی نگین کا ہاتھ کھینچ کر اسے ڈائننگ کی طرف دھکیل دیا اور دھیمی آواز میں بولی، یہ ہے اصلیت آپ کے لونگ اینڈ کیئرنگ شوہر نامدار کی۔ جبکہ نگین ابھی تک انس کی ناراضگی کا سوچ رہی تھی، اسی پریشانی میں اس سے کھانا بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا گیا تھا۔ وہ تو ہیوی لنچ لے کر آئے ہیں، تم بھی کم از کم اتنا تو کھاؤ کہ ان کی گرج چمک کا سامنا کر سکو۔ زحا اسے مسلسل چھیڑ رہی تھی اور بظاہر مسکراتی نگین کا اضطراب اندر ہی اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ چلو زحا، جلدی سے چائے کا پانی رکھو جا کر۔ ابھی وہ کھانے کے برتن سمیٹ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ججی جان نے حکم صادر فرما دیا۔ ویسے تو شاید ڈٹائی دکھائی ہی دیتی، مگر آج کل وہ اسے ذرا بھی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ جادو کے زور سے اسے ماہر امور خانہ داری بنا ڈالیں، اور ستم یہ کہ کوئی انہیں منع بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ انس کے لیے چائے نکال رہی تھی جب معید اپنا کپ لیے ڈائننگ ٹیبل کے پاس چلا آیا تھا، جہاں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اب لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔ میری چائے میں صرف 1 چمچ چینی، شاید میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، وہ رسان سے کہہ رہا تھا۔ زحا تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، بظاہر بڑے عام سے انداز میں بولی، میں نے کبھی غیر متعلق باتوں پر توجہ نہیں دی، یاد رکھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اوکے، مگر دوسرا کپ تو بنا کر دے سکتی ہوں نا؟ وہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ زحا تلملا کر رہ گئی۔ اندر کا غبار نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر مقابل کوئی موقع دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میں انس بھائی کو چائے دینے جا رہی ہوں۔ نافرمانی کا ایک طریقہ بر وقت سوجا، مگر نگین بے وقت آ ٹپکی تھی۔ تم معید بھائی کے لیے چائے بناؤ، ان کے لیے میں لے جاتی ہوں۔ زحا نے اسے خفیف سا گھورتے ہوئے کپ تھمایا اور مجبوراً معید کے لیے دوسرا کپ میں چائے نکالنے لگی تھی۔ چینی صرف 1 چمچ، وہ یاد دہانی کرا رہا تھا۔ وہ خود پر بہت ضبط کرتے ہوئے یوں ہی پی کی چائے اس کے سامنے پٹک کر اٹھ گئی تھی، مگر وہ کچھ کہے بغیر خود چائے میں چینی ملانے لگا جیسے کوئی بات ہوئی ہو۔ زحا کے اندر بھونچال سا اٹھا تھا، جی چاہ رہا تھا معید حسن کوئی بات کرے، کوئی ایک طنز، اور پھر وہ چیز چلا کر اپنا سارا غبار نکال دے۔ ویسے نہیں تو یوں ہی سب کو پتہ چل جائے کہ شخص زحا میر کے لیے کس قدر ناپسندیدہ ہے، مگر وہ تو جیسے ہفتہ خوش اخلاقی منانے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ الٹا زحا ہی کو فشار خون بلند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو انس کپڑے تبدیل کیے بستر پر دراز آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ نگین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لیجیے جناب، گرما گرم چائے۔
سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے وہ خوش دلی سے بولی تو وہ فوراً آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا تھا، بہت بے تنائی سے بھرپور لہجہ نگین نے مسکرا کر کہا۔ ہمارے درمیان موجود رشتہ کہنے اور کہلوانے کا متقاضی نہیں ہے۔ پیچ کلر کے لباس میں سیاہ بالوں کے بیچ مسکراتا چہرہ لیے وہ انس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اتنی جلدی ماننا نہیں چاہ رہا تھا۔ تنزن بولا، اوہو، تو آپ بھی یہ بات سمجھتی ہیں؟ جی، نہ صرف سمجھتی ہوں بلکہ آپ کو بھی سمجھانا چاہتی ہوں کہ رشتے کا ایک مقام اور اہمیت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا اور نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہی تھی۔ تو 4 دن اور نبھا آتی رشتہ داریاں، میاں جائے بھاڑ میں، وہ تنک کر کہتا سیدھا ہو بیٹھا، بے ساختہ پیچھے کس کی؟ یہ تو اب آپ خواہ مخواہ بات بڑھا رہے ہیں۔ شادی کے بعد صرف شوہر ہی سے ہی تو نہیں رشتہ رہ جاتا، اور بھی تو آفاقی رشتے ہوتے ہیں جن کے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ اچھا اب میرے کان مت کھاؤ۔ مان لیا کہ میرے بغیر تم بہت اچھے طریقے سے رہ سکتی ہو، میں ہی بیوقوف ہوں جو دن رات تمہیں سوچتا رہتا ہوں۔ وہ چڑھ کر بولا تو نگین کو اس کی خفگی پر ہنسی آنے لگی تھی۔ آپ تو پرانے عاشقوں سے بھی بازی لے گئے ہیں انس۔ میں 2 دن میکے میں رہ لی تو اس پر یہ سب ہوا۔ مجھے آپ سے محبت نہیں۔ ہاں، وہ قطعیت سے کہتا نگین کو حیران و پریشان کر گیا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم ایک دن بھی میرے بغیر وہاں نہ رکتی۔ کمال ہے انس، اتنی چھوٹی سی بات پر آپ اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ مذاق بھی کر رہا تھا تو بہت سنجیدگی سے۔ تمہارے لیے یہ چھوٹی بات ہوگی، میرے لیے نہیں۔ جب میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم واپسی میرے ساتھ آؤ گی تو تم نے میری بات کیوں نہیں مانی؟ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے انس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اب بھی ناراض تھا۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ یکلختی ہار مان گئی تھی۔ اب انس کے پاس بھی مزید ناراض رہنے کا جواز نہیں رہا تھا۔ تبھی تو پل میں فاصلے سمیٹ گیا۔ بہت بے وفا ہو تم نگی۔ اب شکوے شکایتوں پر اتر آیا تھا اور گزرے دنوں اس کی جدائی میں خود پر بیتنے والی کیفیت کی ردا سناتے ہوئے وہ ازحد جذباتی ہو رہا تھا۔ اسے کبھی ہنسی آ رہی تھی اور کبھی اس کی بے پایہ محبتوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ بس اب تو پروف ہو گیا نگی، میں تمہارے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا، وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ اور میں بھی تبھی تو دوسرے دن ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی، وہ مدھم سی ہنسی کے ساتھ بولی تو انس کی محبت کو جیسے دوام مل گیا تھا۔ نوفل احمد، تم تو بزنس میں ہی غضب کے مصروف تھے، اوپر سے اظہار افریدی والا، مطلب ہے کہ ماڈلنگ کا چکر پا کر تو اور بھی عید کا چاند ہو گئے ہو۔ آج بہت دنوں کے بعد رات کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے تھے۔ ادینہ نے جس انداز میں شکوہ کیا وہ صبا کے دل کو بہت لگا تھا۔ یہی تو میں بھی اسے کہتی ہوں، ان چکروں سے زیادہ گھر ضروری ہے۔ بس اب جس ایڈ کی بات ہو چکی ہے اس کے بعد خبردار جو کہ کبھی اس فیلڈ کے بارے میں سوچا بھی۔ صالح بیگم کو واقعی نوفل کی عزت مسرور زندگی دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ اوپر سے صبا اور اس کے مابین تناؤ کی سی کیفیت اب انہیں اچھی طرح سمجھ آنے لگی تھی، جس کا ماخوذ انہیں نوفل کی ماڈلنگ کا فیصلہ ہی لگا تھا۔ ابھی فی الحال تو کل ہم مری جا رہے ہیں، ایڈ کی شوٹنگ کے سلسلے میں کم از کم اچھی طرح وش تو کر دیں، وہ انہیں بہلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ تھینک یو، سالن کا ڈونگا پکڑتے ہوئے اس نے ایک نگاہ صبا کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی تھی۔ بھابھی ٹھیک کہتی ہیں، شادی شدہ بندے کے لیے گھر والوں کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے۔ تمہیں پہلے ہی کون سا وقت ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا؟ زرینہ بیگم نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ ادینہ انہیں خوشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ بنے بنائے گیم کو بگاڑنے میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ساری عمر گھر والوں کے ساتھ ہی تو بیٹھنا ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کون سے وہم ستا رہے ہیں۔ ایک میری مسز ہیں، دیکھیے کتنا آرام سے بیٹھی ہیں، نہ فکر نہ وہم، وہ مسکراتے کہہ رہا تھا۔ صالح بیگم نے خاموشی سے کھانا کھاتی صبا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ کم سے کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ کے لیے۔ وہ اب اپنے لیے پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا، پھر صبا سے مخاطب ہوا، یہ کباب دیں پلیز۔ صبا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ صالح بیگم نے خاموشی سے کھانا کھاتی صبا پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہو؟ کم سے کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے لیے۔ وہ اب اپنے پلیٹ میں چاول نکال رہا تھا، پھر صبا سے مخاطب ہوا، یہ کباب دیں پلیز۔ صبا نے خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی تھی۔ ان دونوں کی حرکات و سکنات کو گہری نظروں سے دیکھتی صالح بیگم کو نوٹ کرتی ادینہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک تو نوفل اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے وقت بھی حفظ مراتب کا اس قدر خیال رکھتا ہے گویا کسی اور کی بیوی سے مخاطب ہو۔ وہ بآواز بلند بولی تو نوفل محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، بیویوں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ انہیں عزت اور احترام نہ دیا جائے؟ صبا نے آرام سے دینہ کی بات کو آگے بڑھایا تھا۔ احترام اپنی جگہ، مگر وہ جو دوستانہ سی بے تکلفی ہوتی ہے اس کا تو اپنا ہی حسن ہوتا ہے۔ ادینہ جیسے کسی قرید میں تھی۔ نوفل نے کھانا ختم کر کے پلیٹ پرے کھسکائی اور صبا کو گلاس میں پانی ڈالنے کا اشارہ کرتے ہوئے
دوستی والے انداز میں بولا۔ بھائی اب میں وہ حسن تمہیں دکھانے سے تو رہا، بہت کچھ پرسنل بھی ہوتا ہے۔ بات کچھ بھی نہیں تھی ورنہ اور نہ ہی با مطلب تھی۔ اگر صبا اور نوفل کے تعلق کی نہج کو سامنے رکھا جاتا تو وہ فقط بات پھینک رہا تھا، مگر یہاں اس نفوس کے درمیان اس معنی خیر جملے کا جو مطلب نکل رہا تھا اسے محسوس کر کے صبا کا دل بھی بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا تھا۔ اس نے جیسے وصل کی کسی حکایت کی جانب اشارہ کیا تھا، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی صبا اپنے آپ میں سمٹ سی گئی تھی۔ صبا بھی جا رہی ہے نا تمہارے ساتھ؟ سولہ بیگم نے پرسکون انداز میں گویا ہلچل سی مچا دی تھی۔ ادینہ کے ساتھ ساتھ صبا نے بھی ایک دم سے نوفل کی طرف دیکھا، جو ان کی بات سن کر اب پرسوچ انداز میں گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتار رہا تھا۔ ایک گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر قصدن مسکرایا۔ پہلے تو میں نے بھی یہی سوچا تھا، پھر خیال آیا کہ آپ اکیلی رہ جائیں گی، اس لیے میں نے یہ سوچ مسترد کر دی۔ اب تم ساری عمر میرے متعلق سوچ کر صبا کی حق تلفی تو نہیں کرتے رہو گے نا؟ خدا نخواستہ میں اس کو یہاں اپنی دیکھ بھال اور خدمت کے لیے تو نہیں لے کر آئی ہوں، جو تم اسے یوں میرے ساتھ مان رہے ہو۔ میرے پاس زینہ ہے، ادینہ ہے، نگین آ جاتی ہے، تم اپنا پروگرام تبدیل مت کرو۔ صبا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جب سے بیاہ کرائی ہے کھلی ہوا میں سانس تک نہیں لیا اس نے۔ کیا خیال رکھتے ہو تم اس کا؟ بہت اچھی ہے جو اتنے صبر سے برداشت کر رہی ہے۔ کوئی اور ہوتی تو تمہاری گھر کو اور تمہارے سر پر ڈال کر میں کہ چلی جاتی۔ انہوں نے بہت اچھی طرح سے دل کا غبار نکالا تھا۔ نوفل دنگ سا دیکھتا رہ گیا تھا۔ امی، صبا خود اس صورتحال پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ اتنی محنت سے نوفل کا کھیلا جانے والا ہیپی لائف ڈرامہ فلاپ ہو رہا تھا۔ امی، میں تو محض آپ کے خیال سے، وہ سنبھل کر کہنے لگا تھا کہ سولہ بیگم سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ گئیں۔ ماں کے ساتھ ساتھ تم پر بیوی کا خیال بھی فرض ہے نوفل، اور تم تو اتنے سمجھدار ہو کہ مجھے تمہیں یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں ممانی جان، وہاں جا کر نوفل کو تو اپنی ریکارڈنگ میں مصروف ہو جانا ہے، اور صبا بیچاری اکیلی مزید بور ہوگی اتنے سارے اجنبی چہروں میں۔ ادینہ نے سر تاپا صبا کی ہمدردی میں ڈوب کر مسئلے کو ایک نئے زاویے سے ان کے سامنے رکھا تھا۔ اتنے سارے اجنبی چہروں میں نوفل جتنا اس کا اپنا ہے، اتنا اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس گھر میں بھی تو یہ نوفل ہی کے باعث ہے، باقی ہر رشتہ تو اس کے بعد آتا ہے۔ وہ اٹل انداز میں کہتی صبا کا دل بھرا گئی تھی۔ اس سمے ان کی محبت اور مخلصی کو صبا نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ اوکے، آپ تو جذباتی ہی ہو گئی ہیں، میں نے کب انکار کیا ہے ان کو لے جانے سے؟ کہا نا، صرف آپ کے خیال سے کہہ رہا تھا، مگر اب آپ خود کہہ رہی ہیں تو میں پھر سے اپنے والا پروگرام ہی رکھ لیتا ہوں۔ اتنی جلدی خود کو کمپوز کر لیتا تھا یہ بندہ کہ حد نہیں۔ مسکرا کر نرمی سے بولا تو سولہ بیگم کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا۔ خوش رہو، میں تبھی خوش رہوں گا جب آپ خوش رہیں گی۔ ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے وہ بولا تو انہوں نے فی الفور کہا، اور میں تب خوش رہوں گی جب میری بہو تم خوش رکھو گے۔ وہ لب بھینچ کر خفیف سا مسکرایا تھا، پھر ایک نظر صبا پر ڈال کر بولا، لگتا ہے خوب شکایتیں ہوتی ہیں میری۔ اس کے عام سے انداز کے پیچھے سلگتی کیفیت صبا کو بہت اچھی طرح محسوس ہوئی تھی، مگر وہ نظر انداز کی اپنا کھانا ختم کرتی رہی۔ مجھے تو حسرت ہی رہی کہ کبھی یہ تمہاری شکایت کرے، اس کے منہ سے تو کبھی اف تک نہیں نکلی۔ سولہ بیگم نے صاف گوئی سے کہا تو وہ دو بدو بولا، اس بات کو آپ پازیٹیو بھی تو لے سکتی ہیں کہ میں نے کبھی انہیں کوئی تکلیف ہونے ہی نہیں دی۔ جی امی، آپ بالکل بے فکر رہیں، میں یہاں بہت خوش ہوں۔ رہی بات گھومنے پھرنے کی تو میں خود اوائڈ کرتی ہوں، مجھے گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو یوں ڈسکس ہوتے دیکھنا صبا کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اسے ہر پل لگ رہا تھا کہ ابھی نوفل کا جواب دے گیا تو وہ اسے بے مایا کرنے میں پل نہیں لگائے گا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بہت اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا تھا۔ تم بس اپنی پیکنگ کرو، بھلا اور کون سے دن ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے؟ کل کلاں کو بچے ہو گئے تو فرصت کو ترسو گی۔ سولہ بیگم نے ڈپٹ کر کہا تو ان کا اگلا جملہ سن کر صبا کو اپنے بے وقت بولنے پر جی بھر کر افسوس ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے نکلتی تمتماہٹ تو کیا یقیناً سبھی نوٹ کر رہے ہوں گے۔ میں سویٹ ڈش لاتی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ ادینہ بدمزاجی ہو کر نیپکن سے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بازی الٹ کر صبا کے حق میں چلی گئی تھی، اور وہ کچھ نہیں کر پائی تھی، اور جو نوفل کی سوئی محبت جاگ اٹھی تھی تو اس کے دل میں ایک نئی بے چینی جاگ اٹھی تھی۔ نوفل کمرے میں داخل ہوا تو وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر چونک کر دیکھا تو وہ جوتے اتارتا بستر پر لیٹ رہا تھا۔ آج کل موسم کیسا ہے مریکا، تاکہ آپ کے کپڑے رکھ سکوں؟ جس طرح وہ چونک کر اس طرف متوجہ ہوا تھا، اسے صبا کو لگا کہ وہ اسے اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بہت شوق ہو رہا ہے تفریح ٹور پر جانے کا؟ اس کی سرد مہری کے باوجود صبا اس کی چڑ کو محسوس کر گئی تھی۔ بلا ارادہ ہی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ شادی کے بعد آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ کہیں جا رہی ہوں، فوراً پوچھا تو اس کے چہرے پر استجاب اتر آیا۔
صبا کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے ان کے مابین بہت دوستانہ روابط ہوں۔ یہ زبردستی کا سودا ہے، مائنڈ اٹ، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو لہجہ بھر کے توقف کے بعد وہ سرتے لہجے میں بولی، آپ یہ بات کسے سمجھاتے رہتے ہیں، مجھے یا خود کو؟ نوفل کی نگاہ بہت جانچتی ہوئی اور با ارادہ تھی۔ صبا کو لگا وہ شاید بھڑک اٹھے گا، مگر اس کے خیال کو رد کرتے وہ بہت معتدل لہجے میں بولا، ان دنوں وہاں موسم کافی ٹھنڈا ہو رہا ہے، سردیوں کا سٹارٹ ہے، اس لیے بارشوں کا کوئی اعتبار نہیں، اسی مناسبت سے پیکنگ کر لیں۔ آپ کو اگر کوئی خاص کپڑے رکھنے ہو تو؟ وہ پلٹتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اوپر والے کیبنٹ میں جو 2 سوٹ پیک پڑے ہیں وہ یاد سے رکھیے گا، بس باقی کوئی سے بھی 2 نہ چاروں سے ہی کہنا پڑا تھا۔ وارڈروب میں سے کپڑے نکالتی صبا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ کیا عیش ہے بھائی، صبا بیگم مری کی سیریں کرتی پھر رہی ہیں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ نوفل بھائی کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت کیسے دے دی اس نے۔ صبا کو جب سے اس سلسلے کا پتہ چلا تھا تب سے بے لاگ تبصرے کی جا رہی تھی۔ اوف، میں تو سب کو بتاؤں گی کہ اس ایڈ میں میرے بہنوئی کام کر رہے ہیں۔ امرا نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ وجدان نے نظر بھر کر اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا، پھر آرام سے پوچھنے لگا، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ یہ کمال کیا کم ہے کہ میں ان کی سالی ہوں؟ اس نے تواخر سے پر انداز میں کہا تو اسے چڑھانے والے انداز میں گہری سانس بھر کر بولا، بیچارے نوفل بھائی، یہ کیوں کہا تم نے؟ وہ ٹھٹکی، بس یوں ہی۔ وجدان جیسے کترایا تھا، انداز ایسا ہی تھا جیسے کچھ چھپانا چاہ رہا ہو۔ لو جی، اب تو ممکن ہی نہیں کہ بات معلوم کیے بغیر ہمراہ بی بی کو رات کی نیند پڑ جائے۔ وجدان اٹھ کر چل پڑا تو اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ بتاؤ نا وجی، تم یہ بھی تو دیکھو کہ نوفل بھائی کو اس فیلڈ میں آنے کی اجازت دینے کے بعد وہ خود بھی ان کے ساتھ ساتھ ہے۔ نگین نے ذوق کی فکر دور کرنی چاہی تھی۔ بھئی کچھ بھی ہو، میاں خوبصورت ہو تو اسے خود بھی بہت زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے، کجا اسکرین پر چپکانا، یہ تو نرا رسک ہے۔ لڑکیاں تو دل لگا کر ان کا ایڈ دیکھیں گی، بلکہ جس پروڈکٹ کا ایڈ ہوگا دیکھنا اس سال ریکارڈ سیل کرے گی۔ وہ بڑے تیکن سے کہہ رہی تھی۔ نگین ہنسنے لگی۔ اسی وقت چچی جان نگین کے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ تم یہاں بیٹھی باتیں پکا رہی ہو، اور وہ جو کھیر رکھی تھی چولہے پر اس کا کیا ہوا؟ وہ غصے میں تھی۔ زہرا تکیے پر پھینکتی ہڑبڑا کر اٹھی، وہ تو میں دھیمی آنچ پر رکھ کر آئی تھی گاڑی ہونے کے لیے، وہ بن بھی چکی اور آپا نے ڈونگوں میں نکال بھی دی۔ انہوں نے طنز کیا تو وہ سمجھے بغیر تشکرانہ انداز میں بولی، شکر ہے لائی جان نے بچا لیا، بس یوں ہی بچتے بچاتے عمر گزار دینا۔ چچی جان جل کر بولی تھی، پھر اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی، یہ اپنی نگین کو ہی دیکھ لو، اسے بھی تو کوکنگ نہیں آتی تھی، مگر اسے کم از کم شوق تو ہے سیکھنے کا۔ جب سے گھر آئی ہے انس کے لیے ایک سے ایک ڈش بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ تو اس میں نگین کا کیا کمال ہوا؟ کمال تو انس بھائی کے معدے کا ہے جو اس کی بنائی ہوئی ڈشز کھا جاتے ہیں۔ اس نے شرارت سے کہا تو نگین ہنسنے لگی، بس اپنی ہی بک بک کرتی رہنا، چلو جاؤ، محیط کے چند دوست آئے ہیں، ان کے لیے چائے بناؤ۔ انہوں نے چڑھ کر کہتے آرڈر دیا تو اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ لو جی، اب اس کے دوستوں کے لیے بھی چائے میں ہی بناؤں، یہ اچھی بیکار ہے بھائی۔ کتنی بار کہا ہے کہ تو تڑاک سے بات مت کیا کرو محیط کے ساتھ، انس سے 1-2 ماہ ہی چھوٹا ہے اور تم سے تو پورے 4 سال بڑا ہے۔ چچی جان نے ہمیشہ کی طرح اسے گھرکا تو وہ سرتاپا سلک اٹھی تھی۔ بڑے احسان سے بولی، اچھا تو کتنے دوست آئے ہیں محیط بھائی کے؟ نگین کو بڑے زور کی ہنسی آئی تھی، خود چچی جان بھی جذبت ہو گئی تھیں۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم، چلو کچن میں جلدی۔ یہ اچھی رہی، اتنی تمیز سے تو بلا رہی ہوں، اب کیا سرتاج کہہ کر، اس نے تیز لہجے میں کہا، مگر بیچ جملے میں ہی دانتوں تلے زبان داب لی تھی۔ جملہ ہی کچھ اتنا فضول تھا، نگین کے کہکے پر خجل منہ پھیلائے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پتہ نہیں کب یہ عقل سے کام لینا شروع کرے گی۔ چچی جان سخت نا امید تھیں۔ آپ بیکار میں فکر کر رہی ہیں، تھوڑی سی لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہے اور کچھ نہیں۔ میں بھی تو شادی سے پہلے یوں ہی ہر کام سے بھاگتی تھی۔ نگین نے انہیں تسلی دی، مگر انہیں زوہا پر کوئی خاص اعتبار نہیں تھا۔ بس ذرا جا کر دیکھوں، پھر سے کہیں ادھر ادھر نہ بیٹھ جائے۔ وہ چلی گئیں۔ یہ کس بات پر مسکرایا جا رہا ہے، وہ بھی اکیلے اکیلے؟ انس کی آمد بہت اچانک ہوئی تھی، وہ ڈر سی گئی تھی۔ وہ مسکرا دی، آپ کب آئے؟ اس کے ہاتھ سے کوٹ اور بریف کیس تھامتے ہوئے اس نے استفسار کیا تو وہ بولا، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ جب میں آفس سے لوٹوں تو ایک اچھا سا استقبال کیا کرو۔ اس کا کوٹ ہینگر میں لٹکاتے وہ پلٹی تھی، بھئی ایسے استقبال کو آپ استقبال نہیں مانتے؟ نگین تم بھی نا، اتنے مہینے میرے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہیں سیکھا تم نے۔ وہ قدر جھنجھلایا تو وہ وارڈروب کا دروازہ بند کرتی ہنستے ہوئے اس کی طرف آئی تھی، جو اسی فارمل سی ڈریسنگ میں بیچ بستر پر ٹانگیں لٹکائے دراز ہو گیا تھا۔ انس، اگلی لو سٹوری آپ کی اور میری ہونی چاہیے، ہیر رانجھا اور لیلا مجنوں وغیرہ کے بعد۔ اس کے قدموں میں بیٹھ کر
اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے لگی تو اس کا مطلب پا کر وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کا بازو تھام کر اسے اپنے پاس بٹھاتے جھنجھلا کر بولا، کتنی بار کہا ہے میرے شوز کو ہاتھ مت لگایا کرو، سخت ان رومانٹک حرکت ہے یہ۔ نگین کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ رومانس ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں؟ میں تو یوں ہی آپ کے تھکن کے خیال سے، وہ کہہ رہی تھی جبکہ اس کی بات کاٹ کر اسی خیال کو رومانس کہتے ہیں میری جان۔ مگر تمہیں اس کا سلیقہ نہیں، اگر تم میری تھکن کے خیال میرے رکیب جوتوں کو ہاتھ لگانے کی بجائے یہی خوبصورت ہاتھ میرے بالوں میں پھیرتی جی، اور دھیرے سے آپ کی ٹائی اور کی نوٹ ڈھیلی کر کے شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولتی وغیرہ، یہ سب باتیں میں آپ کے منہ سے ہزاروں بار سن چکی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تو وہ بدمزہ ہو کر اسے گھورنے لگا، تم کبھی نہیں سدھر سکتی نگی۔ اوف، بگڑے ہوئے تو آپ ہیں نہ کہ میں، یہ سارا قصور اس کیبل کا ہے۔ عماد بھائی کہہ رہے تھے کہ ان سے پہلے آپ جناب ڈیمی موڈ پر فریفتہ تھے، انہی کی موویز دیکھ دیکھ کر آپ کا دماغ خراب ہوا ہے۔ نگین نے بھی ادھار نہیں رکھا تھا، تو کیا غلط ہے؟ انسان اپنی بیوی سے رومانس نہیں کرے تو کس سے کرے؟ اس نے بحث شروع کی۔ نگین نے ہاتھ جوڑ دیے، اس موضوع پر تو آپ 1001 دلیل دے سکتے ہیں۔ بے وقوف لڑکی، اپنے شوہر کو قابو میں رکھنے کا یہ بھی ایک گر ہے۔ اوف، آج آتے ہی کیا بحث شروع کر دی آپ نے؟ جلدی جلدی کپڑے بدلیں، آج میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے موضوع تبدیل کیا، مگر انس کا موڈ بدل نہیں پائی تھی۔ کام کی بات تو تمہیں اچھی لگ نہیں رہی تھی۔ وہ جلتا کھنتا کپڑے بدلنے واش روم میں چلا گیا تو وہ باہر سے چلائی، کبھی اس بات میں بھی رومانس کو محسوس کر لیا کریں، کھانا میں نے خود آپ کی خاطر بنایا ہے، آپ کے کہنے سے پہلے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا کر رکھے ہیں، یہ کام تو ہر بیوی کرتی ہے۔ وہ اندر سے بولا تو نگین نے تصحیح کی، ہر بیوی نہیں بلکہ ہر اچھی بیوی کرتی ہے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے نکل آیا تھا۔ بیوی اس وقت تک اچھی نہیں بن سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کے اچھے ہونے کی سند جاری نہ کر دے، وہ جو تانے والے انداز میں کہہ رہا تھا، مگر نگین نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ بھائی آپ نہ بھی کہیں، خود مجھے پتا ہے کہ میں کتنی اچھی ہوں اور کتنی بری، اب چلیں کھانا کھانے۔ بڑی خود ستائش ہو تم نگی، اپنی تعریف میرے لیے بھی رہنے دیا کرو۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تنزن کہہ رہا تھا، خود ستائش نہیں، خود آگاہ، یوں ہی تو آپ میرے پیچھے پاگل نہیں ہو گئے۔ آئینے میں اس کو دیکھتے نگین نے اس کی دیوانگی پر چوٹ کی تو وہ جیسے تڑپ کر پلٹا، اسے مسکرا سے دیکھا اور پھر بولا، تمہارے پیچھے نہیں بلکہ تمہیں سمجھا سمجھا کر پاگل ہو گیا ہوں۔ لڑکیاں تو پتہ نہیں کس کس کے ساتھ افیئر چلا لیتی ہیں، اور ایک تم ہو کے جسے شوہر کے ساتھ افیئر چلانا نہیں آتا۔ اس کی بات سن کر نگین نے ہنسنا شروع کر دیا۔ او گاڈ، وہ یوں ہی ہنسی کے درمیان اسے مزید تنگ کرنے کی خاطر بولی، یعنی اب میں ایک شادی شدہ بندے کے ساتھ افیئر چلاؤں؟ نگی تم، اس کی بات سمجھتے وہ دانت پیستا اس کے پیچھے لپکا تو دروازہ کھول کر تیزی سے باہر بھاگ گئی تھی۔ لاؤنج میں اور ہی منظر سب کا منتظر تھا۔ محترم معید حسن زوہا بی بی کے کان صاف کر رہے تھے۔ تمہیں کہا کس نے تھا کہ وہ نادر و نایاب چائے بناؤ، بلکہ اسے چائے کے علاوہ کسی بھی نام سے پکارا جا سکتا تھا، وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے لیے، وہ بے وقر بولنے لگی جب ایک دم سے انس اس کے سامنے آ کر اسے روک گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خجل سی ہو گئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ میں تو یوں ہی، معید بڑا ہے تم سے، تمیز سے بلایا کرو، اگر یہ ڈانٹ رہا ہے تو کسی وجہ سے نہ، آگے سے زبان چلانے کا مطلب، وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نگین کو سرخ چہرہ لیے کھڑی زوہا پر ترس آنے لگا۔ تو میں نے کون سا کوکنگ میں جھنڈے گاڑ رکھے ہیں؟ سبھی کو غصہ آتا ہے کہ میں کچن کا کام نہیں کرتی، اس پر ڈانٹ اور الگ اور کچھ بنا لوں تو غلطی سے، تو وہ بھی بڑا جرم۔ اس کا دل تو پہلے ہی بھرا ہوا تھا۔ معید کچھ کہے بنا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زوہا نے بھی وہاں سے ہٹنا چاہا مگر انس اس کا ہاتھ کھانے کی میز پر لے آیا تھا۔ ناراض ہو گئی ہو؟ اب اتنی ڈانٹ کھا کر انسان کھل کر گلاب تو ہونے سے رہا، ظاہر ہے جل کر کباب ہی ہوگا۔ نگین نے کچن کی طرف بڑھتے انس کو سنایا تھا تو وہ اسے خفیف سا گھور کر زوہا کی طرف متوجہ ہو گیا جو ابھی بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہے زوئی، پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا موڈ کافی خراب رہتا ہے، وہ بہت نرم لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ زوہا کا دل پسیجنے لگا، وہ تو کب سے کسی کی ہمدردی کی تلاش میں تھی جس پر وہ معید حسن کی اصلیت ظاہر کر سکتی۔ کیا بات ہے؟ وہ منتظر تھا۔ میں اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو پہلے بھی تمہیں کسی نے منع نہیں کیا، مگر اب بات اور ہے، میں پڑھائی کے ساتھ کوئی اور چکر پال کر خود کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی۔ زوہا نے گفتگو کو مطلوبہ لائن پر لانے کی کوشش کی مگر انس اتنا زیرک نہیں تھا کہ معید کی طرح محض سن کر ہی بات کا اندازہ لگا لیتا۔ کون سا چکر؟ وہ حیران سا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہی منگنی وغیرہ، وہ دبے لہجے میں بولی تو وہ اپنی حیرت دباتے دوستانہ انداز میں بولا،
مگر یہ تو گھر کی بات ہے، نہ تو وہ منگنی کے بعد کوئی نیا شخص بن جائے گا اور نہ ہی تم بدل جاؤ گی۔ آپ کو نہیں پتا، ابھی منگنی ہوئی نہیں اور ان سب کو مجھ میں خامیاں دکھائی دینے لگی ہیں۔ میرے اٹھنے بیٹھنے بولنے ہنسنے پر تنقید ہونے لگی ہے۔ اس سے زیادہ ڈسٹربنس اور کیا ہوگی؟ ہر ایک کو وہ پرفیکٹ لگتا ہے اور میں خامیوں کا مجموعہ، تو پھر اس سارے تماشے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے لیے اس جیسی مکمل لڑکی ڈھونڈیں۔ وہ نروٹے پن سے کہہ رہی تھی۔ انس بے یقینی سے بولا، تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ قدرے توقف کے بعد وہ یوں ہی سر جھکائے مدھم لہجے میں بولی، ہم دونوں میں بہت فرق ہے انس بھائی، سوچ کا، ذہنیت کا اور خیالات کا۔ اس کی بات نے انس کو اطمینان دلایا کہ مسئلہ زیادہ سیریس نہیں۔ پھر سالن کا ڈونگا لے کر آتی نگین کو دیکھ کر تن بولا، ہمارے ملک میں 99% شادیاں یوں ہی بے جوڑ اور بے ڈھنگی ہوتی ہیں، ایک مثال تو ہمارے گھر میں موجود ہے۔ اس کا طنز پا کر نگین بڑے زور و شور سے بولی، وہی تو میں نے امی سے کہا بھی تھا کہ اچھی طرح سوچ لیں، انہوں نے کہا کہ اگر اتنی اچھی بہو کے بے ڈھنگا داماد فری ملے تو کچھ زیادہ برا نہیں۔ دیکھا مجال ہے جو کبھی خاموشی سے میرا تن سن لے۔ انس نے زوہا سے شکایت کی تو اپنی بات پسے پشت رہ جانے پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی، مگر یہ محض زوہا کا خیال ہی تھا کہ انس اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ کھانے کے بعد نگین کو چائے کا آرڈر کر کے وہ زوہا کے ساتھ لان میں آ گیا تھا۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ زوہا نے حیران ہو کر انس کی طرف دیکھا جو اس وقت بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ معید کے پروپوزل کے متعلق اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بولا تو زوہا کا دل بلیوں چلنے لگا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی بات کو اتنی سنجیدگی سے لے گا، مگر پھر بھی انتہائی احتیاط سے کی جانے والی بات تھی۔ انس سے لاکھ بے تکلفی رکھنے کے باوجود وہ سیدھے سباؤ معید سے شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے امی سے کہا تھا کہ ابھی میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، مگر وہ میری ایک نہیں سن رہی۔ اس نے دبے لفظوں میں بات شروع کی تو وہ اس کی بات قطع کر کے سنجیدگی سے بولا، ابھی نہیں کرنا چاہتی یا معید سے نہیں کرنا چاہتی؟ وہ دک سے رہ گئی تھی۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی نتیجے پر پہنچ جائے گا، مگر معاملہ معید کا تھا اور انس چوک جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی خیال کو لے کر زوہا مزید محتاط ہو گئی۔ فی الحال سارا ملبہ ان پر گرانا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے کہا نا ہم دونوں میں بہت فرق ہے، وہ ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر بلکہ بہترین ہے، سب کی گڈ بک میں نمبر 1 ہے، مگر میری اور اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ زوہا نے چن کر الفاظ کا استعمال کیا۔ وہ انس کے سامنے معید حسن کی شخصیت کو ناپسندیدہ قرار دینے کی بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ پھر اس کا جواب بھی پیش کرنا پڑتا۔ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں زوہا، اور یہ تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ وہاں جو ہوتا ہے ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ دنیا میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کی ذہنیت کے مطابقت طے کی جاتی ہیں؟ ساتھ رہنے اور بات چیت کرنے سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ اتنا سنجیدہ کبھی کبھار ہی ہوتا تھا، کوئی اور مسئلہ ہوتا تو وہ کنونس بھی ہو جاتی، مگر اب فقط انٹینس ہی لگی۔ شروع ہی سے اکٹھے رہتے آئے ہیں، بات چیت کرتے رہے ہیں، تو تب تو کچھ نہیں بدلا، اب کیا بدلے گا؟ ہر رشتے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے پاگل۔ اور اس کے ساتھ ٹہلتے ہوئے خوشگوار لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ زوہا کو لگا سب گھر والے زبردستی ہی صحیح، مگر یہ شادی کر کے ہی دم لیں گے۔